رسول اللہ تمہیں ہو مجھے دکھی کے دکھ کا درما یا رسول اللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. بنت خالد عطاریہ اسلام پورہ سے سوال کر رہی ہیں، کیا تارے ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹے تارے کو دیکھ کر دعا کرنا کیسا؟ تارے ٹوٹتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ستارہ ٹوٹے تو اپنی نگاہوں کو اس کے پیچھے نہ لگائیں اور اس وقت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں. حوالہ مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 138. سورہ صافات میں ارشاد فرمایا، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، یعنی اوپر کا جہاں جو ہے اس کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور انہیں ہر جانب سے مارا جاتا ہے. انہیں بھگانے کے لیے ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، مگر جو ایک آدھ بار کوئی بات اچک کر لے چلے تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تفسیر صراط الجنان، شیاطین آسمان کے قریب جاتے اور بعض اوقات فرشتوں کا کلام سن کر اس کی خبر کاہنوں کو، یہ نجومی پامسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو دیتے، اور کاہن یعنی پامسٹ وغیرہ اس بنا پر غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شہاب کے ذریعے، شہاب وہی ٹوٹتا تارا، شہاب کے ذریعے شیطانوں کو آسمان تک پہنچنے سے روک دیا. اب آسمان کے فرشتوں کی گفتگو نہیں سن سکتے، اور جب وہ گفتگو سننے کی نیت سے آسمان کی طرف جائیں تو انہیں دور کرنے کے لیے ہر طرف سے انگاروں کے ساتھ مارا جاتا ہے. یہ ان کا دنیا میں عارضی عذاب ہے، جبکہ آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. اور اگر کوئی شیطان ایک آدھ بار فرشتوں کی کوئی بات سن کر بھاگنے لگے تو روشن انگارہ اسے جلانے یا ایذا پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر یہ سوال موصول ہوا ہے. محمد سفیان ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدی عرض ہے پچھلے کچھ دنوں سے کافی عرصے بعد آپ کو گلے میں چادر پہنی ہوئی دیکھی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کبھی کبھی پہنتا تو تھا میں پہلے بھی، مطلقاً ترک نہیں تھا، وہ پھر پہن لیے. حاجی عبید رضا نے مجھے کہا کہ تم پہنا کرو نا چادر. وہ وجہ یہ بتائی کہ مطلب جو میں بھی نوٹ کرتا تھا کہ ایک تو لباس سکڑتا چلا جاتا ہے. پہلے جب عوام میں ہوتا تھا، عوام میں سیکورٹی کی وجہ سے بس جا نہیں پا رہا، تو آدھی پنڈلی تک کرتا، جو باہر شریعت میں سنت لکھی ہے کہ لمبا آدھی پنڈلی تک کرتا. ایک تو ہوتا نا گھٹنا، گھٹنے کے بعد یہ ٹخنے اس کے درمیان جو ہے وہ پنڈلی کہلاتی ہے، وہ آدھی پنڈلی تک کرتا ہوتا تھا، سنت لکھا ہے باہر شریعت میں. اور آستین ایک بالش چوڑی. تو اب یہ اور پھر کشادہ کلی والا پہلے بولتے تھے کرتا، تو یہ کشادہ کرتا پہنا جاتا تھا ماحول میں اپنے دعوت اسلامی کے. پاجامہ تو ٹخنوں سے اونچے، یہ بھی سنت. تو پہلے اب مطلب بس کچھ کپڑے ریڈیوس ہوتے چلے گئے، اور پاجامہ بھی بالکل اب تو چست ہونے لگا ہے، ٹیڈی پاجامہ ہو گیا. پردے میں پردے کے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، نظر سنبھالنا مشکل کوئی سامنے بیٹھا ہو تو. عوام تو چلو جو کرتے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو اپنے ماحول کے مذہبی عیسائی بھائی ہوتے ہیں ان میں بھی اب وہ صورت نہیں رہی حیا والی جو پہلے وہ پردے کی تھی. تو اس سے بولا تم کرو گے تو شاید لوگوں کو ترغیب ہوگی، عیسائی بھائیوں کو. اس سے کوئی ضروری نہیں ہے رکھنا کہ اگر آپ کا کپڑا کرتا کشادہ ہے اور بیٹھنے میں اس سے پردہ ہو جاتا ہے پردہ تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ یوں کر کے ٹانگیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اب پھر آپ سمجھدار ہیں یہ کتنی غلط منظر ہوتا ہے. تو یہ چادر ہو تو بھلے آپ ٹانگیں یوں کر بھی لیں گے تو
पर्दा रह जाएगा। यूं मैंने मतलब ये पहननी शुरू कर दी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप सबको मेरी जानब से माह रबीउल अव्वल मुबारकबाद। मुर्शिद मेरे से बादशाह जीना पीर पीरा अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए वो से और हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बुरे आमाल के सबब अपने मुर्दों को रुसवा ना करो, क्योंकि तुम्हारे आमाल तुम्हारे फौज शुदा दोस्तों पर पेश किए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।